کے بانی پاکستان کا تو کہنا یہ تھا کہ پاکستان ول بی اے سوورن لینڈ ویئر ایوری انڈیویجول کین پریکٹس ہز فیتھ اکارڈنگ ٹو ہز ریلیجن. لیکن جو اسلام کے فالوور ہیں ان کا رویہ کیا اس کے مطابق ہی ہے؟ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ مجھے اسلام سے ڈر نہیں لگتا, مجھے تو مسلمان سے ڈر لگتا ہے. وسلم کا فالوور مجھے پہ لازم ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کو بھی پیغمبر رسول خدا مانوں, کہ حضرت نوح کو بھی مانوں, حضرت آدم سے لے کر اب تک سب کو مانوں. تو مجھے یہ بتا دیں سر کہ ایک عام مسلمان کو آپ سے کوئی مسئلہ ہے, آپ جب قائد اعظم کے گھر کو لاہور میں نظر آتش کیا جاتا ہے روک نہیں سکتے, اور کمانڈر کا گھر آگ لگا دیا جاتا ہے, آپ کی انتظامیہ ہے, آپ روک نہیں سکتے. یہاں اللہ کے گھر کو آگ لگا دی جاتی ہے تو آپ روک نہیں سکتے. ایک نہیں 26 مقامات پہ آگ لگا دی جاتی ہے, آپ کا ایک کوئی لائن آف ایکشن نظر نہیں آتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آج کے پروگرام کا آغاز انتہائی رنجیدہ اور دکھے دل کے ساتھ کرنا چاہوں گا. پروگرام سے پہلے ایک شعر سے اس کا آغاز کروں گا کہ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. آج سے پورے ایک روز پہلے فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا میں انتہائی دکھ کا, انسانیت سوز اور رنج و غم سے بھرا ہوا ایک واقعہ ہوا. واقعہ کچھ تفصیل میں جاؤں گا. کچھ یوں تھا کہ کوئی 2 نامعلوم افراد تھے جن کے مذہب کا, جن کے رنگ و نسل کا, جن کی زبان کا بھی فیصلہ نہیں ہو سکا, اور یہ افواہ اڑا دی گئی کہ ان 2 نامعلوم اشخاص نے مسلمانوں کی اور اس رہتی دنیا تک کی نور ہدایت کی کتاب یعنی قرآن مجید کی بے حرمتی کی, اور اس بات کی تحقیق کرنے کے بجائے اس افواہ کو جنگل کی آگ کی طرح پھیلا دیا گیا. اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمارے پاکستان کی ایک مضبوط اقلیت جس نے پاکستان کی سالمیت کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں, اور پاکستان کی مٹی میں ان کا بھی خون اتنا ہی شامل ہے جتنا کہ ہمارا, یعنی ہماری مسیحی برادری, یک اس شہر میں جنگل کی آگ کی طرح ان کے مکانات کو آگ لگتی ہے. اور اب تک کی اطلاعات 24 گھنٹے کے اندر یہ ہیں کہ ان کے 80 کے زائد مکانات کو آگ لگا دیا گیا ہے. ان کی 26 سے زیادہ عبادت گاہوں کو نظر آتش کر دیا گیا ہے. ان کے مقدس مقامات کی بے حرمتی اب تک جاری و ساری ہے. انجیل مقدس اور وہاں پر موجود تمام الہامی کتابوں کی بھی بے حرمتی علل اعلان ہو رہی ہے. یہ اب تک کی مصدقہ اطلاعات ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ بشپ فیڈرک جان موجود ہیں جو بشپ آف کراچی اینڈ بلوچستان کے عہدے پر فائز ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم. سے اس واقعے کی پاداش میں آپ سے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے شرمندگی کا بھی اظہار کریں گے کہ حکومت پاکستان سمیت پنجاب حکومت اب تک اس واقعے کے پیچھے جو لوگ اس واقعے کے پیچھے ہیں ان کو گرفتار نہیں کر سکی, ان کا تعین نہیں کر سکی. آپ اس موقع پہ اپنے کن خیالات کا اظہار کریں گے ہمارے ناظرین آپ کو دیکھیں؟ دیکھیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری ایک پریس کانفرنس تھی جس میں ہم نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی اور اس میں اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا, اور اس میں ہم نے ان ساری باتوں کا تذکرہ کیا جن کا ذکر آپ اپنے تعارف میں کر رہے تھے. اور اصل بات یہ ہے کہ جس طرح کا واقعہ ہوا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, اور یہ ریپیٹڈلی پاکستان میں ہو رہا ہے, اور ہر واقعے کے بعد یہی کہا جاتا ہے جی آئندہ ہم کوشش کریں گے کبھی نہ ایسا ہو, لیکن ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے. اور ابھی عالم یہ ہے کہ ہر دفعہ اس طرح کے واقعات کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے. ابھی جیسے کہ اپنے تعارف میں بتا رہے تھے آپ کہ 21 چرچز کا جلا گیا, ابھی نہیں, ابھی 26 یہ اب اپڈیٹ جو خبر ہے یہ 26 چرچز کی ہے. اب 26 چرچز میں جو لوگ عبادت کرتے تھے اب وہ عبادت کہاں کریں گے؟ کون ان چرچز کو تعمیر کرے گا, اور کون ان لوگوں کو چرچ میں بنا کے دے گا تاکہ وہ وہاں پر اپنے خدا کی عبادت کر سکیں؟ پھر 80 گھروں کو جلا دیا گیا جہاں پر 80 فیملیز رہتی تھی, اور بہت ساری ایسی فیملیز تھی جو جوائنٹ سسٹم میں تھیں جہاں پر ایک سے زیادہ فیملیز رہتی تھی, بڑے گھر تھے, اور کتنی فیملیز بے گھر ہو گئیں. یہ بڑا لاس جو ہے, یہ بڑا نقصان جو ہے, یہ تو ایک طرف ہے. دوسرا بڑا جو نقصان ہے جو نفسیاتی طور پر لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں,
کب ان کا کانفیڈنس بحال ہوگا کہ وہ اپنے گھروں میں دوبارہ آرام اور چین سے جا کے رہ سکیں؟ میری اطلاع کے مطابق آج رات بھی لوگ خوف زدہ ہو کر باہر کھیتوں میں فصلوں میں چھپ کر سوئے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. تو اس طرح کی صورتحال ہے. اور میں جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ 24 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا ہے اور حکومت پنجاب کیا کر رہی ہے. مجھے پتہ چلا جی کمشنر جڑا والے نے اس بات کا کہا ہے جی وہ اب وہاں پر سچویشن کنٹرول میں ہے، لیکن خبریں یہ ہیں کہ ابھی تک کنٹرول میں نہیں ہے. اگر کنٹرول میں ہوتی تو لوگ فصلوں میں جا کے کیوں سوتے؟ ابھی تک ان کو تحفظ نہیں دیا جا رہا اور نہ ہی ان کو تحفظ کی کوئی ایشورنس کروائی جا رہی ہے، یقین دہانی کروائی جا رہی ہے. یہ 2-3 طرح کا نقصان ہے. ایک فزیکل نیچر کا ہے، پھر ایک نفسیاتی نیچر کا ہے اور پھر ایک روحانی نیچر کا ہے، جس میں بائبل مقدس کی جو بے حرمتی ہوئی. بائبل مقدس کو القرآن بھی الہامی کتاب مانتا ہے، انجیل شریف کو الہامی کتاب مانتا ہے، زبور شریف کو الہامی کتاب مانتا ہے، اور زبور کی کتابیں بھی وہاں پر جلائی گئیں اور ان کی توہین کی گئی. اور پھر بہت سارے ہمارے ایسے وہاں پر مقدس لباس ہیں جو پاری صاحبان عبادت کے دوران پہنتے ہیں. ہمارے نزدیک تو یہ لباس بہت مقدس ہے، کیونکہ یہ ہم عام طور پر نہیں پہنتے، عبادت کے وقت پہنتے ہیں. ہم ان کو ہر طرح سے پاک رکھتے ہیں کیونکہ اس میں خدا کی عبادت کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں. تو مقدس لباسوں کو جلایا گیا، ہولی کراس کی بے حرمتی کی گئی، اوپر چڑھ کر صلیب کو جس طرح سے گرایا گیا اور توڑا گیا وہ کسی نے نہیں دیکھا. جو بے حرمتی ہوئی ہے مقدس کتابوں کی، پاک کراس کی اور پاک لباس کی، وہ حکومت پنجاب کو نظر نہیں آتا. اگر کسی نے کوئی ایسی، میرا یقین ہے کہ وہ ایسا ہوا نہیں. جو میرے پاس خبر ہے کسی 2 لوگوں کا، کسی مسلم کرسچن کا کوئی قرضے کا مسئلہ تھا، قرضے کے مسئلے پر ان کی تھوڑی سی منہ ہوئی اور گڑبڑ ہوئی، جس کے بعد اس کو مذہبی ایشو بنایا گیا اور پھر ساری چیزیں چلی. اور پھر 2 FIR بھی کٹیں، اور FIR کرسچنوں کی تو کٹ جاتی ہیں. لیکن جن لوگوں نے بائبل کو جلایا ہے، جن لوگوں نے زبور شریف کو جلایا ہے، جن لوگوں نے انجیل شریف کو جلایا ہے، جنہوں نے مقدس کراس کی بے حرمتی کی ہے، کیا یہ بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا اس پر توہین کا کیس نہیں بنتا؟ لیکن کون کیس کاٹے گا؟ کون پرچہ کاٹے گا؟ کون اس کی FIR کاٹے گا؟ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا، آج بھی یہی حالات ہے. جو پولیس اسٹیشن کسی کو پر FIR کاٹنے کی کوشش کرے گا، پولیس اسٹیشن گہرا ہو جائے گا. اور پولیس اسٹیشن بیچارے کیا کریں گے؟ دباؤ میں آ کے وہ رک جائیں گے اور رکتے رہے ہیں. ایسا یہاں پہ سر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ پولیس اسٹیشن FIR نہیں کاٹے گا، ان پہ دباؤ ہوگا، تو یہ ذرا آئیڈینٹیفائی کریں گے کن لوگوں کا دباؤ ہوگا اس مذہبی منافرت کو پھیلانے میں، اس پاکستان کو عدم تحفظ کی طرف لے جانے میں، اس پوری کمیونٹی کو غیر محفوظ کرنے میں. ایسے کون سے عوامل ہوں گے جو اتنے کار فرما ہوں گے کہ اس تمام کمیونٹی کو سائیڈ لائن کر دیا جائے، یا ان کے اگینسٹ جو لوگ منافرت پھیلا رہے ہیں ان کو تحفظ دے دیا جائے اور ان کو غیر تحفظ میں رکھا جائے؟ نہیں سر، جب مذہبی ایشو بن جاتا ہے، کیا یہ جو ساری ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، ابھی میں ایک مولوی صاحب کا بیان سن رہا تھا سوشل میڈیا پر، وہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کر رہا ہے کہ کرسچنوں نے یہ کر دیا، سارے مسلمان نکل آئیں باہر اور ان کے گرجا گاہ کو اٹیک کریں. یہ وہیں پر ہو رہا ہے. اور کیا وہ اس بندے کی تصویر مجھے نظر آ رہی ہے تو پولیس اسٹیشن کو نظر نہیں آ رہی، حکومت پنجاب کو نظر نہیں آ رہی؟ سارے لوگ کی ویڈیوز جو ہیں، تصویریں وائرل ہوئی ہیں. ایک بات اور، ابھی جیسے آپ نے اپنی بات میں کہا کہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جو لوگ اعلان کر رہے ہیں، جو لوگ صلیب کے نشان کے کراس کو توڑ رہے ہیں اور انجیل مقدس کو یا زبور مقدس کو آگ لگا رہے ہیں، پھاڑ رہے ہیں، تو کیا ایسی کوئی ویڈیو، کوئی ثبوت، کوئی فوٹوگراف، کوئی آئیڈینٹیفائڈ، کوئی فزیکل ایویڈنس موجود ہے کہ کن لوگوں نے اس وقت، اس واقعے سے پہلے قرآن مجید کی بے حرمتی کی یا اس کو آگ لگائی یا پھاڑا؟ سر اس کا ایویڈنس کوئی سوشل میڈیا پر وائرل نہیں ہوا، لیکن یہ ساری ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں جو انہوں نے کیا ہے. وہاں پہ کوئی ایسا شمدید گواہ موجود ہے کہ جس نے آنکھوں سے دیکھا کہ بھائی اس نے مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب قرآن مجید جو رہتی دنیا کے لیے باعث ہدایت ہے، اور بحیثیت مسلمان میرا تو ہر کتاب پر ایمان ہونا لازم ہے، میں کسی ایک کتاب پہ بھی ایمان نہ رکھوں تو میں مسلمان نہیں رہتا، تو کیا کوئی ایسی ایویڈنس ہے کہ کسی نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی؟ کوئی وہ ایویڈنس تو بھیا جا کے پولیس اسٹیشن سے پوچھنا چاہیے کہ جنہوں نے FIR کاٹی ہے ان کے پاس کوئی ہے تو وہ وائرل کریں.
ابھی تک تو کچھ وائرل ایسا نہیں ہوا کہ یہ بنیاد ہے، یہ گواہ ہیں، یہ ثبوت ہیں کہ کسی نے اس طرح سے یہ حرکت کی ہے۔ دیکھو ہم نے لاسٹ منتھ جب سویڈن میں ہوا تو میں نے خود یہاں پر ایک بڑی پریس کانفرنس کی اور ہم نے اعلانیہ اس کی ڈیسیگریشن کا کی اس کو جو کیا گیا ہم نے مذمت کی، ہر فورم پہ مذمت کی۔ اور آج جب انجیل مقدس کی بے حرمتی ہوئی ہے تو کتنے لوگ ہیں جو اس کی مذمت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے ہو رہا ہے، لیکن صرف مذمتی اعلانات کر دینا اور مذمتی بیانات دے دینا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کی روک تھام پراپرلی نہ ہو۔ دیکھیے ابھی پاکستان میں رہتے ہوئے ہم ان ایشوز اور اس طرح کے انسیڈنٹ کے متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ پاکستان ایک بہت ہی فرق بحرانی حالات میں سے گزر رہا ہے ہر طرح سے۔ آپ سمجھتے ساری چیزوں کو، اکنامک بحران ہے، پولیٹیکل جو چیزیں چل رہی ہیں، سوسائٹی میں جو لوگ اکنامیکل کرائسس کا شکار ہے، فائنینشیل کرائسس کا شکار ہیں، اتنے سارے، اس کے علاوہ جو گلوبل وارمنگ کے ایشوز ہیں۔ ہم جتنی بھی کمیونٹیز یہاں رہتی ہیں سوجھ بوجھ والے ہیں، اور ہم دو بڑی کمیونٹی جو اسلام اور کرسچینٹی جو خدا پرست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم دونوں اس بات کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں جی، مذہبی ہم آہنگی ہونی چاہیے، مذہبی ٹالرنس ہونی چاہیے۔ تو مذہبی ٹالرنس کی پریچنگ کرنے سے بات تھوڑی بنے گی۔ مذہبی ہارمونی کے لیے سلوگن لگانے اور نعرے لگانے سے بات تھوڑی بنے گی۔ ہم انٹرفیئر ڈائلاگ کے پروگرام کر لیتے ہیں، چائے کپ پی لیتے ہیں، چند پوش لوگوں کو بلا کے ہم پروگرام کر لیتے ہیں، بڑی واہ واہ ہو جاتی ہے، لیکن عملی طور پر کیا ہو رہا ہے؟ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اس طرح کے انسیڈنٹ میں تو شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ سر ابھی تو ایک عام آدمی متاثر ہو رہا ہے، چاہے مسلمان کا گھر جلے، چاہے کسی عیسائی کا گھر جلے، ہندو کا جلے یا سکھ کا جلے، ایک غریب آدمی بڑی محنتوں سے، مشقتوں سے اپنی پیٹ کو کاٹ کر کے اپنا گھر بناتا ہے، اور اپنی اسی کمائی کے متبرک حصے سے وہ مسجد، مندر یا اپنا عبادت گاہیں، چرچ میں پیسہ دے کے چرچ بناتا ہے۔ تو یہاں تو اس کے بیسک ایموشنز، اس کے سینٹیمنٹس کو بھی ہرٹ ہو رہا ہے۔ تو اس وقت آپ کس سے انصاف کی امید رکھیں گے؟ پاکستان میں سب سے بڑا سوال اب یہ رہ گیا ہے کہ ایک پاکستانی بحیثیت ہے پاکستانی، وہ کس سے انصاف کی امید رکھیں گے؟ انصاف کہیں ہوتا ہوا، انصاف کہیں ملتا ہوا ہمیں بھی نظر نہیں آتا۔ یہ بات سچ ہے، لیکن ہم انڈیویجولی دیکھیں، جو بھی کمیونٹیز اکٹھی رہتی ہیں، ہماری کمیونٹی جو ہمارا مشرقی کلچر ہے، جو پاکستانی کلچر کی فضا بنی رہی ہے بائی دا گریس آف گاڈ، خدا کے فضل اور رحم و ترس سے، یہاں پر جب ہم گروئنگ ایج میں تھے تو مسلم کرسچن مذہب تو دو الگ الگ تھے، لیکن ہمارا رہن سہن، ہمارا میل جول بہن بھائیوں جیسا ہوتا تھا، شادیاں ہوتی تھیں سب کٹھے ہوتے تھے، مرن جیون ہوتا سب کٹھے ہوتے تھے۔ لیکن اب لوگ ایک دوسرے سے خائف ہیں، ایک دوسرے کے قریب نہیں جاتے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، کیونکہ جب یہ توہین رسالت کی بیچ میں بات آ جاتی ہے تو ایک دیوار سی کھڑی ہو جاتی ہے کہ کہیں اگر یہ مسلمان بھائی میں نے کوئی جملہ ایسا بولا جس کا مطلب وہ نہ بھی ہو، وہ مطلب نکال سکتے ہیں اگر آپ کی نیت میں کوئی فتور ہے تو اس لیے ہر بندہ خائف ہے ایک دوسرے سے۔ لیکن پھر مذہبی ٹالرنس جو ہے اور مذہبی ہم آہنگی کی جو باتیں کرتے ہیں، یہ صرف رسمی سی رہ گئی ہیں۔ میرا یہ خواہش ہے اور میری خدا تعالیٰ سے بڑی دعا ہے کہ اس ملک میں ہم مل جل کر امن اور سلامتی کو قائم کریں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت اور لا اینڈ انفورسمنٹ ادارے جو ہیں وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، تو پبلک عوام جو اکٹھے رہتے ہیں وہ خود بھی تو عقل رکھتے ہیں، خود بھی فہم رکھتے ہیں۔ اگر ہم چار لوگ مل کے ایک ساتھ رہتے ہیں، اگر یہ ہندو ہیں، آپ مسلمان ہیں، میں کرسچن ہوں، اگر ہم آپس میں یہ سوچ لیں کہ بھئی ہم نے اپنے ساتھ پیار محبت سے رہنا ہے، ہم نے مذہبی ہم آہنگی کا خیال رکھنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہے، تو کسی حکومتی ادارے کی یا کسی لا انفورسمنٹ ادارے کی ضرورت نہیں ہے، بشرطے کہ ہم اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرنا، ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہے، ایک دوسرے کو ان کی کیپیسٹی میں ایکسیپٹ کرنا ہے۔ میں آپ کو مسلمان ہوتے ہوئے اپنا دوست کیوں نہیں بنا سکتا؟ آپ مجھے کرسچن ہوتے ہوئے اپنا دوست کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہیں ایسے، لیکن یہ جو اتنی انتہا پسندی پھیل رہی ہے اور اتنی اس طرح کے حالات واقعات پیدا ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی تو کچھ عوامل ہیں نا۔ سر وہی انہی عوامل کے بارے میں تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو کہ ہو سکتا ہے میں اور آپ ان کو ہائی لائٹ، اگر اس پلیٹ فارم سے ہائی لائٹ ہم کر دیتے ہیں تو وہ ان حلقوں کی کانوں تک جائیں، ان کی آنکھوں تک جائیں کہ بھائی یہ عوامل ہیں جو پاکستان کو اصل میں ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں، جو پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، کیونکہ
بانی پاکستان کا تو کہنا یہ تھا کہ پاکستان ول بی اے سوورن لینڈ ویئر ایوری انڈیویجول کین پریکٹس ہز فیتھ اکارڈنگ ٹو ہز ریلیجن. لیکن یہاں پہ تو کچھ معاملات اور ہو رہے ہیں جو جیسے ہمیں شدید دکھ ہے, شدید رنج ہے. جتنا کہ رنج مجھے کسی مسجد کے آگ لگنے پہ ہوگا اتنا ہی مجھے کسی مندر یا کسی چرچ کے آگ لگنے میں یا اس کو نقصان پہنچنے میں ہوگا. تو ایسے کون سے عوامل ہیں, کیونکہ ہم نے بحیثیت مسلمان یہاں پہ اکثریت میں ہے تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی عیسائی آبادی کی طرف سے کوئی ہرزہ سرائی کی گئی ہو, کسی ہندو آبادی کی طرف سے کوئی ہرزہ سرائی ہوئی ہو. لیکن مسلمانوں میں بھی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے, اور بحیثیت مسلمان, بحیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور مجھے پہ لازم ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کو بھی پیغمبر رسول خدا مانوں, کہ حضرت نوح کو بھی مانوں, حضرت آدم سے لے کر اب تک سب کو مانوں. تو مجھے یہ بتا دیں سر کہ ایک عام مسلمان کو آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو وہ کون سا فیکٹر ہے, کون سا مائنڈ سیٹ ہے جو آپ لوگوں کو اس طریقے سے دیوار سے لگا رہے ہیں؟ دیکھیں بھیا, دو باتیں کر رہے ہیں آپ, ایک اسلام ہے اور ایک مسلمان ہے. جی یہ ٹھیک ہے, اسلام کی جتنی بھی تعلیم آپ نے کوٹ کی ہے وہ تو کمال کی ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو اسلام کے فالوور ہیں ان کا رویہ کیا اس کے مطابق ہی ہے؟ بالکل بھی نہیں. اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ مجھے اسلام سے ڈر نہیں لگتا, مجھے تو مسلمان سے ڈر لگتا ہے. اس لیے کہ کاش کہ وہ مسلمان اسلام کو اختیار کر لیں اور اسلام کی طرز پر زندگی بسر کرنا شروع کر دیں, تو پھر میرا اور آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے, میرا اسلام کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. مطلب مسلمان وہ ہو جائے جو نبی جو اسلام کہہ رہا ہے سنت کو مانے اور ہاں, وہی ہم آہنگی پیدا کرے, وہ اس وقت ہی وہ چاہیے, وہ اسپرٹ چاہیے, پھر یہ امن ہو جائے گا. یہ ہمارے جو ذاتی ایجنڈے ہیں, جو ہمارے مذہبی خواہشات ہیں, ہماری ڈیزائرز ہیں, ہماری انا ہے, ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں. نبی کریم کی تعلیم کے پیچھے ہم نعرے مارتے ہیں, ہم تعلیم بھی ساری جانتے ہیں. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں, الحدیث شریف میں یہ لکھا ہوا ہے, ساری تعلیم ہمیں پتہ ہے, اس پہ عمل نہیں کرتے. یہ تو سب کچھ سامنے ہے, پبلک میں ہے. تو سر ابھی اس اتنے سنگین حالات میں جب فیصل آباد اور یہ پوری تحصیل جڑاں والا میں ایک آگ و خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے, تاحال ویڈیو موصول ہو رہی ہیں, کچھ دیر پہلے بھی آئی ہیں کہ اب تک بستیوں کو آگ لگی ہے, ایون کہ جو مسیحیوں کے قبرستان ہے وہاں تک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اس وقت آپ پاکستان کی ریاست میں رہتے ہوئے کس سے اپیل کریں گے, کون سی ایسی مقتدر حلقہ ہے جو وہاں جا کر کام کر لے, کیونکہ پنجاب میں ابھی ایک عارضی گورنمنٹ تھی جو مستقل ہونے جا رہی ہے اور اس گورنمنٹ نے اب تک کوئی ایسا خاطر خواہ ایکشن بھی نہیں لیا. دیکھیں, جو بات آپ کر رہے ہو وہ بالکل درست ہے, لیکن ذمہ داری تو انہی کی ہے جنہوں نے ابھی تک خاطر خواہ کو قدم نہیں اٹھایا. ان کو اٹھانا چاہیے, ان کی ذمہ داری ہے. پاکستان کانسٹیٹیوشن نے, اداروں کے بائی لاس نے ان کو یہ اختیار اور یہ ذمہ داری دی ہے, تو بھی نیگلیجنس ہے, تو کوئی پریشر ہے, کوئی وجہ ہے, کوئی وہاں ایسی سچویشن ہے جس کی وجہ سے وہ قدم نہیں بڑھا پا رہے. لیکن پھر کیا غریب اور یہ جو مائنورٹی طبقہ ہیں وہ اسے سے دکھ اٹھاتے رہیں. میں تو ہم نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی اس بات کا مطالبہ کیا ہے, چیف آف آرمی سٹاف سے کیا ہے. دیکھیں, ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, جو ہماری آرمڈ فورسز ہیں, میں کبھی کبھی یہ بات آن ریکارڈ ہے, مجھے حکومتوں سے کوئی درد نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے. حکومتیں بہت ضروری ہیں کسی بھی ملک کے لیے, کسی بھی ریاست کے لیے, لیکن ڈیلیوری کیا ہے, کون ایگزیکیوٹ اپنی ذمہ داری کتنا کر رہا ہے, وہ نیشنل کون نیشنل کاز کو لے کے چل رہا ہے, کون اپنے ملک میں امن اور سلامتی خواہاں ہیں. دیکھیے, فوجیں بارڈروں پر نہ جاگیں تو میں اور آپ رات کو سو نہیں سکتے. اس ملک کی سلامتی اور اس ملک کے لوگوں کی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب پاک فورسز کے ساتھ اور انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ مل کے, تو حکومت پاکستان کے اس میں قاعدے میں رہ کر, جس میں ان کو بھی رہنا چاہیے, مجھے بھی رہنا چاہیے ایز سیولین, تو ہم سب مل کے تو ہم اس ملک میں امن اور سلامتی قائم کر سکتے ہیں. اگر حکومت پنجاب اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری تو ان کی ہے. یہ ان سے معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کیوں ڈیلیور نہیں کیا,
ابھی تک تیسرا دن ہو گیا ہے، وہ لوگ جو اس ملک کے سٹیزن ہیں، جو اس ملک کے باشندے ہیں، جنہوں نے 14 اگست کو پاکستان کا جھنڈا لہرا کر ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی. آزادی کی تحریک جو تھی 1947 اس سے پہلے، اس میں کرسچنوں نے، انہی مسیحیوں نے کیا رول ادا کیا تھا، پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا تھا، کس کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے نا. تو جو پھر پاکستان بننے کے بعد جو تعلیم کا اپنا جو تحفہ تھا، جو گفٹ تھا، جو کام تھا، کرسچنوں نے کس تندہی کے ساتھ کیا. اس ملک میں کتنے ادارے تھے ایجوکیشن کے، کرسچنوں نے کیا. کتنے ہاسپٹلس تھے، کرسچنوں کے تھے، کرسچنوں نے سر کیا. اس ملک کی بقا کے لیے، اس خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے، سرفرازی کے لیے اس قوم نے، مسیحی قوم نے کیا نہیں کیا. کہاں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا کہ جہاں کرسچن لوگوں نے دہشت گردی کی. یہ تو ہم نہیں کہتے کہ ہم امن کے لوگ ہیں، لیکن ہم نے کبھی دہشت گردی بھی نہیں کی، کیونکہ ہمارا کلام بھی یہ بات کہتا ہے. یسوع مسیح نے اس بات کی تعلیم دی، اور ہم کوشش کرتے ہیں اس کے خوف میں رہ کر کہ امن اور سلامتی کے لیے ہمیں پریکٹیکلی سٹیپس لینے ہیں. اگر اس نے کہا ہے تو مجھے اس کو ڈیلیور کرنا ہے. امن کیسے ہوگا، محبت کیسے ہوگی؟ جب میں کبھی کبھی آپ کو رسپیکٹ بھی دوں گا اور آپ کو برداشت بھی کروں گا. انسان ہوتے ہوئے ہمیں دوسرے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہ میں آپ کو مار ہی دوں، میں آپ کا جانی نقصان کر دوں. ہم زندہ رہیں گے تو کسی کے ساتھ رہیں گے نا. تو معافیہ کو کانسیپٹ ہے مذہبوں میں، اسلام بھی بہت مضبوط ہے معافیہ کانسیپٹ، میرے مذہب میں بھی ہے، تمام مذاہب میں ہے معافی کا کانسیپٹ. لیکن وہ تعلیم کدھر ہے؟ ایکشن کہاں ہوتا ہے؟ عمل کہاں ہوتا ہے؟ تو اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطاب میں، اس کے بعد جب انہوں نے باقاعدہ پاکستان کی بنیاد ہوئی، تو انہوں نے جب سے لفظی ایک گولڈن پرنسپل دیا تھا جس میں انہوں نے یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن کی بات کی تھی. تو اس میں انہوں نے اس کے سیکوینس میں لفظ یونٹی کو کیوں رکھا، پہلے فیتھ کو کیوں نہیں رکھا؟ یونٹی کی اس لیے ضرورت تھی کہ فیتھ بڑا ضروری ہے، لیکن مختلف فیتھ کے لوگ جب یونائٹڈ نہیں رہیں گے تو ڈسپلن کیسے آئے گا؟ تو یونٹی پر ہی ان کا زور تھا. یہاں کی کمیونٹیز جو ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ کرسچن ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، ان کو ایک ہارمنی کے ساتھ، محبت پیار کے ساتھ رہنے کے لیے، یونائٹ رہنے کے لیے ضروری ہے. تو ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ کے بیانات کو بھول گئے ہیں. ہم ان کا دن ہر سال مناتے ہیں، یوم آزادی ہر سال مناتے ہیں، لیکن وہ لفظ کی طرح ہماری زندگی میں نے اس دفعہ 14 اگست کے موقع پر یونٹی کے اوپر بہت زور دیا کہ جو چیلنجز ہیں آج کی دنیا میں ہمارے سامنے، معاشرتی سطح پر، اکنامکلی سطح پر، پھر گلوبل جو ہمارے چیلنجز ہیں، ان کو ہم کیسے فیس کریں گے جب تک ہم یونائٹڈ نہیں رہیں گے. اگر اس طرح کے انسیڈنٹ ہو تو یونین کیسے آئے گی، یونائٹڈ کیسے ہوں گے ہم ٹھیک ہے، میں نے ایک پریس کانفرنس ہی ہے، ابھی اور بھی بہت ساری ہو رہی ہیں، کل بھی ہوں گی، پرسوں بھی ہوں گی. حاصل کیا، جب تک ہم یونائٹڈ رہنے کے لیے دلی طور پر اور دماغی طور پر آمادہ نہیں ہوں گے، جب تک ہم اپنے نبیوں کی اور اپنی کتابوں کی تعلیم کو عمل میں نہیں لائیں گے. یہ صرف تعلیمی کتابیں نہیں ہیں، یہ عملی کتابیں ہیں. ان میں جو کچھ بھی لکھا ہے میرے اور آپ کے عمل کے لیے لکھا گیا ہے، اور ان کے عمل میں ہی ہماری سلامتی ہے، ان کے عمل میں ہی ہماری اتحاد ہے، ان کے عمل میں ہی ہماری خوشحالی ہے. اور اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو یہ گلوبل وارمنگ کے ایشوز بھی نہ ہوتے. ہمارے جو اکنامکل ایشوز بنے ہیں، پولیٹیکل ایشوز بنے ہوئے ہیں، سوشل ایشوز، وہ کوئی بھی نہ ہوتے. ہم تو پیار میں بس ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے. آپ کے گھر روٹی نہیں تو میں کیسے کھا کے سو جاتا ہوں؟ آپ کو روٹی نہیں دے سکتا. سر یہاں پہ آپ کی بڑی سیر حاصل گفتگو ہم سن رہے ہیں، ناظرین بھی یقیناً سن رہے ہوں گے کہ کس ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ آپ ابھی تک اپنی پوری کمیونٹی کو پرامن رہنے کا درس بھی دے رہے ہیں، مذہبی ہم آہنگی کا درس بھی آپ جو ہے آپ کے ہر لفظ میں ہم سن رہے ہیں. سر یہاں پہ میں صرف یہ آپ سے التماس کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو نقصان احساسات کا، ایموشنز کا، جذبات کا اور ان مظلوم مسیحی بہن بھائیوں کے املاک کا ہو چکا ہے، یقیناً حکومت وقت جو پنجاب میں موجود ہے، بہرحال وہی اس کی ذمہ دار ہے. جو علاقائی حکومتیں ہیں، ضلعی حکومتیں ہیں، وہ امن و امان کو قائم رکھنے میں ناکام رہی ہیں سراسر. تو اس وقت آپ کا فوری کیا مطالبہ ہوگا اور اس مطالبے کی عمل داری کے لیے آپ کتنا وقت دیں گے اور اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ دیکھیں، ہمارا جو اس وقت جو سب سے فوکسڈ مقصد ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ان کے گھروں میں بحال کیا جائے.
پر گھروں میں کچھ ہے نہیں ہے. بحالی کیسے آئے گی؟ ان کے گھروں کی کنسٹرکشن کی جائے, ان کی زندگیوں کو بحال کرنے کے لیے ان کو وسائل دیے جائیں تاکہ وہ فوری طور پر اپنی جو ان کی فزیکل لائف ہے وہ تو ریسٹور ہو. ان کی سائیکولوجیکل لائف اتنی جلدی ریسٹور نہیں ہو سکتی, بہت شاکڈ ہیں وہ. ان کی مذہبی زندگی سے شیک ہوئی ہے, اس کو بحال کرنے میں بھی ٹائم لگے گا. اور چرچز کی تعمیر کا فوری طور پر کچھ بندوبست کرنا چاہیے, کیونکہ جن لوگوں کے اپنے گھر جلا دیے, جن لوگوں کے گھروں کو لوٹ لیا آپ لوگوں نے, ان کے پاس کہاں سکت ہوئی کہ وہ دوبارہ سے خدا کا گھر بنا کے وہاں پر عبادت کریں. جن عبادت گاہوں کو توڑ دیا, ان کی رینوویشن کیسے ہوگی, ان کی تعمیر کیسے ہوگی؟ آپ نے تو مذہبی زندگی کو, سوشل زندگی کو ستیہ ناش کر دیا, ان کی سائیکولوجیکل, اس کی نفسیاتی زندگی کو ستیہ ناش کر دیا. فوری طور پر ان کی فزیکل لائف کو ایڈریس کر کے ان کو گھر بنا کے دیں, ان کی خاندانی زندگی کو بحال کریں. پھر ان کے چرچز کو بنائیں تاکہ ان کی روحانی زندگی بحال ہو, ان کی مذہبی زندگی بحال ہو. پھر رفتہ رفتہ سائیکولوجیکل لائف بحال ہوتی ہے. سائیکولوجیکل جو ایشوز ہوتے ہیں وہ فوری طور پر نہیں جاتے, ان کے اثرات بہت دور رس ہوتے ہیں. جو بچے چھوٹے معصوم جن کے سامنے ایسا کچھ ہوا ہے, ان پر کیا اثر ہوگا؟ کیا ساری زندگی وہ اس واقعے کو بھول سکیں گے؟ ان کے اوپر کتنی محرومی کا سایہ ہے, کتنے خوف کا سایہ ان کے دماغوں پر. جو میرے اور آپ کے طرح کے میچور لوگ ہیں وہ تو بچوں کو دیکھ کر اپنا غم بھول جائیں گے, لیکن جو بچے چھوٹے ہیں, معصوم ہیں, جن کو پتہ ہی نہیں دنیا کا بھی, ان کے ذہنوں پر اس کا کتنا اثر ہوا ہے. ان کی ریمیڈی کیسی ہوگی؟ ان کی ریمیڈی ممکن ہی نہیں ہے. لیکن جنہوں نے اپنا کام کیا ہے انہوں نے کیا ہے, لیکن یہ بہت غلط ہوا ہے. تو اس کے لیے حکومت وقت کو فوری طور پر قدم اٹھا کے تو ان کی فوری طور پر خاندانی اور ان کی جو میٹیریل لائف ہے اس کو بحال کریں, ان کے گھروں کو تعمیر کریں, ان کو وسائل دیں کہ وہ اپنی خاندانی زندگی میں خوشحال رہ سکیں. پھر ان کی مذہبی زندگی کو بحال کریں, ان کے چرچ کو تعمیر کریں, جو ہمارا فوری طور پر مطالبہ ہے. اور پھر سائیکولوجیکل تو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ وہ فوری طور پر نہ پیسے سے دور ہو سکتے ہیں, نہ وسائل سے دور ہو سکتے ہیں, نہ بلڈنگیں بنانے سے دور ہوں گے. وہ اس کو ٹائم لگے گا. جتنے شوق ہوئے ہیں, وہ جتنا صدمہ ان کو ہوا ہے, ہم یہاں پر اتنے شوق ہے, ہم کبھی نہیں بھول پائیں گے کہ اتنے سارے چرچ کو جلا دیا گیا, اتنے گھروں کو بے گھر کر دیا گیا لوگوں کو, ہم کیسے بھولیں گے؟ تو یہ تو بہت بڑا سانحہ ہے. بلیک ڈے کے طور پر کرسچن کمیونٹی نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے. ہم نے اپنے پینا فلیکس کا کلر بلیک کر دیا. آج ہم نے ٹیبل پر کوئی پھول نہیں لگائے. آج پریس کانفرنس کے وقت لگے ہوئے تھے, میں نے ہٹوا دیے. میں نے کہا پھولوں کی کیا ضرورت ہے, آج ہم تو صدمے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ناظرین, میرے ساتھ بشپ جان فریڈرک صاحب موجود تھے. نہایتی غم و الم کے عالم میں بھی نہایتی محدود اور مضبوط گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کسی لائے عمل کا اعلان نہیں کیا. یہی ان کی حب الوطنی کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اپنی پوری کمیونٹی کو ایک مضبوط حیثیت رکھتے ہوئے پرامن رہنے کی بھی تاکید و تائید مستقل کر رہے ہیں. یہاں پہ میں صرف سوال کرنا چاہوں گا محسن نقوی صاحب سے, جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, کہ محسن نقوی صاحب, اگر آپ کو یہ وزارت اعلیٰ کا منصب دیا گیا ہے, اگر آپ کو واقعی کام آتا ہے تو رہیں, نہیں تو فوری طور پر اپنی اس سیٹ سے ہٹ جائیں. آپ جب قائد اعظم کے گھر کو لاہور میں نظر آتش کیا جاتا ہے روک نہیں سکتے, کور کمانڈر کا گھر آگ لگا دیا جاتا ہے, آپ کی انتظامیہ ہے, آپ روک نہیں سکتے. یہاں اللہ کے گھر کو آگ لگا دی جاتی ہے تو آپ روک نہیں سکتے. ایک نہیں 26 مقامات پہ آگ لگا دی جاتی ہے, آپ کا ایک کوئی لائن آف ایکشن نظر نہیں آتا. ویسے ہی آپ کی اسمبلیوں کی آئینی مدت پورے ہوئے کئی ماہ گزر چکے ہیں, آپ غیر قانونی طور پہ وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز ہیں. تو اس ناجائز وزارت اعلیٰ کے منصب کو چھوڑیے, ان جائز اور ان ایسے لوگوں کو اس منصب پہ آنے دیجیے جو ہر پاکستانی کی حفاظت کر سکے. قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات کے مطابق کہ ہر پاکستان میں رہنے والے ہر اقلیت اور ہر جو اکثریت کا نمائندہ ہے اس کو برابری کے حقوق ملے, کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہ ہو, اور اسپیشلی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ پورے طور پہ امپلیمنٹ ہوں. یہاں پہ میرے ساتھ میں شکر گزار ہوں سر آپ کا کہ آپ نے نہایتی مشکل حالات میں مجھے وقت دیا اور اپنی پوری کمیونٹی کے جانب سے اپنا کوئی ورڈکٹ دیا. تھینک یو ویری مچ. آخر میں سر ہم یہی کہیں گے, بحیثیت قوم, بحیثیت پاکستانی قوم, بحیثیت مسلمان, میری
میرا جو چینل ہے, ہمارا جو گروپ ہے, اس میں تمام کمیونٹی کے لوگ ہیں. ہم سب آپ کے ساتھ افسوس کرتے ہیں, ان تمام عبادت گاہوں کے لیے افسوس کا اظہار کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رحم و کرم سے غیب سے ان کی حفاظت بھی فرمائے اور ان کو دوبارہ سے کنسٹرکٹ بھی فرمائے. ناظرین, آج کا پروگرام آپ دیکھ رہے تھے, میرے ساتھ جان فریڈرک اور میرے ساتھ ڈاکٹر روفن موجود تھے. امید رکھیں گے کہ آئندہ کسی ایسے پروگرام میں آپ کے ساتھ نہ آئیں, ہمیشہ کسی ایسے پروگرام میں آئیں جہاں مذہبی ہم آہنگی ہو, انٹرفیتھ ہارمنی ہو, اور پاکستان اسی طریقے سے گلدستے کی مانند آپ لوگوں کے سامنے رہے. شکریہ.